السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ آج 1400 سال گزر چکے اور ہر 100 سال میں اللہ ایک مجدد جو دین کے اندر نئی نئی باتیں گھڑ لی جاتی ہیں ان کو درست کرنے والا اللہ ہر 100 سال میں بھیجتا رہا ہے۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے
کہ مجدد آتے رہیں گے اور دین کے اندر اور دین کے اوپر جو طرح طرح کے افتراء اور اپنے من پسند کی باتیں گھڑ کے دین میں داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہوگی، اس کو خالص دین سے الگ کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے دین کے غلبے کے لیے چن لیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی شریعت، اپنے احکام اور اپنی حاکمیت کو غالب کرنے کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ شاید میں عبادت کر کے اس مقام کو حاصل کر لوں گا، تو شاید ایسا نہ ہو۔ اللہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اگر انہیں خلافت راشدہ میں شامل کر دیتا ہے کہ جو ایک عام سا انسان اور اسے اٹھا کے پورے مسلمانوں کی خلافت کا امیر بنا دیا گیا، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی قرب قیامت ایک شخصیت کو چنے گا کہ جس کے متعلق ہمارے اور آپ کے پیارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ موجود ہیں کہ اللہ ایک ایسے بندے کو چنے گا کہ جس سے اپنے دین کا کام لے گا، اور اس کا نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دن کو لمبا کرے گا، اور اتنا لمبا کرے گا کہ میرے خاندان میں سے یا میرے اہل بیت میں سے ایک بندے کو اللہ کھڑا کرے گا اور اس بندے کو پوری دنیا پر غالب کر دے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، یعنی عبداللہ اس کا نام ہوگا اس کے والد کا، وہ قریشی ہوگا، وہ ہاشمی ہوگا، اور وہ اہل بیت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوگا، جس کو معروف میں ہم امام مہدی کہتے ہیں۔ امام مہدی اصلی کون سا ہے اور نقلی کون سا ہے، میں نے بس آج یہ بات تھوڑی سی کلیئر کرنی ہے، تاکہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، کچھ لوگ بڑے نعرے لگاتے ہیں امام مہدی کے، وہ آئے گا تو ایسے کر دیں گے اور ایسے ہو جائے گا۔ میں نے تھوڑا سا یہ نکھیڑا کرنا ہے کہ اصلی کون سا ہے اور نقلی کون سا ہے۔ آپ لوگ توجہ سے انشاءاللہ سنیں گے تو یہ بات بھی سمجھ آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی آج کے بعد آپ کے سامنے کوئی بھی نقلی امام مہدی کی بات کرے گا تو آپ انشاءاللہ اسے دلائل کے ساتھ روک سکیں گے، اور یہ ضروری ہے۔ آج تک پچھلے 1400 سال میں درجنوں مہدی آ چکے ہیں۔ کوئی سعودی عرب میں کھڑے ہو کے بھی دعویٰ کر دیتا تھا، کوئی مصر میں، کوئی سوڈان میں، کوئی ایران میں، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ایسے لوگ آتے رہے جو کہتے تھے میں مہدی ہوں، لیکن اس وقت کے علماء حقہ نے
ان کا رد کیا اور ان کی گرفت کی۔ آپ کے پاکستان میں بھی کئی لوگ آئے جو کہتے تھے ہم مہدی ہیں، جن میں بڑی ہی مشہور شخصیت غلام احمد قادیانی کا نام سنا ہوگا۔ وہ لائن بھی کہتا تھا کہ میں مہدی ہوں، وہ ایک دعوے پہ کھڑا نہیں ہوا، اس نے بڑے بڑے دعوے کیے، بڑے بڑے دعوے کیے۔ جب ایک دعوے میں جھوٹا ہو جاتا دوسری سیڑھی چڑھ جاتا تھا۔ پاکستان کے اندر بھی آئے، دنیا کے اندر بھی آئے، لیکن علماء حقہ نے ان کو روکا، ان کے گریبان سے پکڑا، اور ان کی جرت نہیں ہوئی کہ دلائل کے سامنے بیٹھ کر وہ اس کا دفاع کر سکیں۔ یہ امام مہدی جو اصلی امام مہدی ہوگا مسلمانوں کا، اہل السنہ کا، اپنے سینوں کو وسعت دیں۔ اہل السنہ ایک کرائیٹیریا ہے، ایک دائرہ ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں، صرف اہل الحدیث نہیں، اور بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں جو اس اہل السنہ کے دائرے میں آتے ہیں۔ جو اس دائرے سے نکلتا گیا وہ اہل بدعت ہوتا گیا، کوئی خورجی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ تو اہل السنہ کا دائرہ، اور اس میں جو امام مہدی آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ اصلی امام مہدی ہوگا، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، وہ قریشی ہوگا، ہاشمی ہوگا، میرے خاندان میں سے یا میرے اہل بیت میں سے ہوگا، یعنی انہی کی نسل میں سے ہوگا۔ اور امام مہدی کے آنے سے پہلے صحیح مسلم کتاب الفتن میں آتا ہے، بھائی آپ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں، اس سرزمین کے اوپر، میری مراد پوری دنیا، اس زمین کے اوپر اتنا بڑا قتل عام ہونے والا ہے کہ آپ اس کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ آپ کہیں گے میں بڑا ایزیلی اپنی دکان پہ بیٹھتا ہوں، فیکٹری چلاتا ہوں، میں فلاں۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، ملاحم ہونے والی ہیں، جنگیں ہونے والی ہیں، اور اتنی بڑی جنگیں ہوں گی کہ کسی کے اگر 100 بیٹے ہوں گے 99 قتل ہو جائیں گے۔ اور کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی کب آئے گا؟ کہ جب 10 میں سے 7 مسلمان قتل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس قدر قتل عام، جنگل کا قانون، کوئی کسی کو نہیں مانتا، 3 خلیفے دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، ہر کسی کا اپنا منہ اور اپنا رخ ہو جائے گا۔ جب اس قدر خطرناک اور فساد بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی شخصیت کو لائیں گے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور اللہ کی راہ میں قتال کرتا رہے گا۔ یہ بڑی 2 اہم نشانیاں یقین کریں۔ ایک، حق پر قائم رہے گا، اللہ رسول کی شریعت سے باہر نہیں جائے گا، اور صرف ایک نشانی نہیں، ساتھ دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہر دور میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے گا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی شریعت کے غلبے کے لیے، اللہ کی حاکمیت کے غلبے کے لیے۔ ایسے نہیں کہ منہ اٹھا کے چل پڑے اور بس ٹھپا لگا دو یہ جہاد اور سارے جہاد، مہنگائی کے خلاف جہاد ہو گیا جی، ملاوٹ کے خلاف جہاد ہو گیا، جہاد کو بدنام کیا گیا۔ اللہ کی قسم یہ سب جہاد کو بدنام کیا۔ جہاد یہ نہیں تھا، جہاد وہی ہوتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امیر معاویہ، سارے صحابہ نے کر کے دکھایا، اور سلطنت عثمانیہ تک ہوتا رہا، علاقے فتح ہوتے رہے، اللہ کی شریعت ان پہ نافذ ہوتی رہی۔ فرمایا 2 گروہ میری امت کے حق پر ہوں گے، ایک گروہ ہمیشہ حق پر 2 کام کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام، نزول عیسیٰ، اس کے بہت سارے لوگ منکر ہیں، نزول عیسیٰ کے منکر ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ نے نہیں آنا۔ ویسے یہ موضوع تو الگ بنتا ہے،
لیکن اشارتاً آپ کو بتاتا جاؤں، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، یہ سب حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے۔ اور جو منکر حدیث ہوتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اہل السنہ کا اجماع ہے ماخذ دین دو ہیں جہاں سے شریعت لی جائے گی، ایک قرآن اور ایک محمد الرسول اللہ کا فرمان، یہ ہے ماخذ دین۔ آگے اس کی فروعات ہیں، شاخیں ہیں، ماخذ دین دو ہی ہیں، اور جو ایک کو اڑائے وہ سمجھ لو اہل السنہ سے نکل گیا، مسلمانوں سے نکل گیا۔ عیسیٰ آئیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو میری امت کا ایک امام، ایک امیر ہوگا جو ان کو کہے گا آئیے آپ نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں میں نہیں پڑھاتا، یہ اللہ نے تمہیں مقام بخشا ہے، تم بہترین امت ہو، ایک دوسرے کے امام ہو، تم امامت کراؤ۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی قیادت میں امام مہدی امام بنے گا اور عیسیٰ مقتدی بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اور پھر امام مہدی تو تھوڑا عرصہ کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام 40 سال اور بعض جگہ 45 سال آتا ہے زندہ رہیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، فوت ہوں گے، ان کا جنازہ مسجد نبوی میں ہوگا اور ابو بکر اور عمر کی قبر کے درمیان دفن ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے روز میرے بعد جب ابو بکر عمر کھڑے ہوں گے، ساتھ ان کے عیسیٰ بھی کھڑے ہوں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ کو موت نہیں آنی، موت سب کو آنی ہے، یاد رکھو سب کو آنی ہے۔ آخر میں اللہ نے جبریل سے پوچھنا جبریل کائنات میں کوئی زندہ تو نہیں رہا؟ جبریل کہے گا اللہ سارے مر گئے، سارے ختم ہو گئے، فرشتے جن ان سب ختم۔ اللہ فرمائے گا باقی؟ جبریل کہے گا اللہ ایک میں اور ایک تیری ذات ہے۔ اللہ جبریل کو بھی موت دے کے یہ بات اور یہ اپنا وعدہ سچ کر دے گا، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب نے مرنا ہے، کوئی نہیں بچے گا، سب نے مرنا ہے، اور کامیاب وہی جو تیاری کر جائیں گے۔ پچھلے جمعے سمجھایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور اسی طرح ابو داؤد مستدرک حاکم کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خاندان میں سے ہوگا کون؟ مہدی، اس کی پیشانی چوڑی ہوگی، ناک اس کی پتلی اور اونچی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں فساد پھیل چکا ہوگا، وہ آ کے عدل و انصاف قائم کرے گا، عدل و انصاف۔ اور یہ بات سمجھ نہیں آ رہی نہ اس موجودہ حکمرانوں کو، نہ سابقہ کو، نہ پوری دنیا کے حکمرانوں کو، اللہ کی قسم یہ مسلم ممالک سب کے سب دیکھ لو عدل نہیں ہے۔ اور جس ملک میں عدل و انصاف نہیں ہوگا یہ زور لگا لیں اللہ کی قسم وہاں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پہلا کام امام مہدی کریں گے یہی، عدل و انصاف۔ اللہ اکبر۔ کچہریاں بھری ہوئی ہیں اللہ کی قسم، وکیلوں کی چاندی لگی ہوئی ہے، آؤ تمہیں سب کچھ دیں گے۔ جج بک رہے ہیں، وکیل بک رہے ہیں، پیسے لگ رہے ہیں، اور جناب صاحب کہتے ہیں وکیل نہ کرو، جج کر لو، تمہارے کیس کا معاملہ حل ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے ہمارا عدل و انصاف کا نظام۔ اللہ کی قسم بسیدہ ہو گیا، پرانا ہو گیا، آج بھی اللہ وقت دے رہا ہے، ختم کر دو سب اور کہہ دو کہ آج کے بعد عدل و انصاف ہوگا۔ کیسے؟ جیسے میرے محمد کے دور میں ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 منٹ کا مسئلہ، یقین جانے بڑے بڑے کیس 5 منٹ میں سالو ہو سکتے ہیں، حل ہو سکتے ہیں۔ اسلام، دین، عدل و انصاف، شہادت، گواہی دو، معاملہ ختم۔ یا واللہ آپ پڑھتے ہیں کئی لوگ بیچارے سالوں قید میں پڑے رہے، ان کو پھانسی ہو گئی اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آج ان کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے جناب 2 سال پہلے تو وہ مر چکا ہے۔ ہائے افسوس، اس کے بچے یتیم کر دیے، اس کے بچے یتیم کر دیے، اس کی ماں کو رلا دیا گیا،
اس کے خاندان کو برباد کر دیا گیا اور کہا جا رہا ہے جسے باعزت بری کیا جا رہا ہے وہ تو تم نے زندگی سے ہی بری کر دیا۔ عدل و انصاف قائم کریں گے امام مہدی آ کے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث آتی ہے، فرمایا میری امت میں ایک شخص مہدی ہوگا، اس کی عمر طویل ہو یا کم لیکن 7، 8، 9 سال تک وہ زندہ رہے گا امام بننے کے بعد۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ امام بنے گا زمین خوب فصلیں اگائے گی، آسمان سے اللہ خوب بارشیں برسائے اور اتنی دولت اللہ عطا کرے گا یہ لپیں مٹھیں بھر بھر کے لوگوں میں بانٹے گا، سونے ہیرے جواہرات مال و دولت لے جاؤ، سارے مسلمانوں کو مال و مال کر دے گا، ہر بندہ مال سے بھرا ہوا لدا ہوا ہوگا اور خوشیاں منا رہا ہوگا، زمین کے اندر آ کے مسلمانوں کی خیر خواہی کرے گا، سارے مسلمانوں کو خوش کر دے گا بلا تفریق۔ یہ نہیں کہ قریشی ہاشمیوں کو خوش کرنا ہے، اللہ ربی باقیوں کو نہیں، اجمیوں کو کچھ نہیں دینا، کسی کو کچھ نہیں دینا، نہیں، جہاں تک اس کی رینج ہوگی پہنچ ہوگی مسلمانوں کو پہنچے گی، اس کی برکتیں سارے ہی حاصل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو اس زمین پہ لائیں گے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اب سنیں، یہ جو نقلی امام مہدی ہے نا وہ بڑے دعوے کرتے ہیں ہمیں پیار ہے، یہ سب اوپر سے ہی پھر کبھی باتیں کریں گے۔ سیدنا علی میرے سردار، میرے سر کے تاج، میرے محبوب، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کے ذکر کے بغیر شاید حدیث بھی پوری نہیں ہوتی، دین بھی پورا نہیں ہوتا، وہ کائنات کا شیر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کے اندر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی اللہ اس کی ہدایت کا سلسلہ ایک رات میں مکمل کرے گا، اس سے پہلے یہ نومینیٹ نہیں ہوگا کہ جناب یہ مہدی ہے، یہ پھر رہا ہے، یہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، یہ عالم بن گیا، یہ مفتی بن گیا، یہ شیخ الحدیث، یہ شیخ فلاں فلاں، نہیں، فرمایا ایک رات کے اندر، صرف ایک رات میں اللہ اس کو عروج دے گا۔ اور اب تو یہ سمجھ آتا ہے کیسے بھلا، آج سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے راتوں رات ملین اس کے ویوز آتے ہیں، ملین ٹریلین آتے ہیں اور وہ پوری دنیا میں فیمس ہو جاتا ہے۔ اب یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ ٹیکنالوجی جس طرف جا رہی ہے، امام مہدی جب آئیں گے اللہ اس کا راتوں رات بندوبست کرے گا اور اس کا انتظام کر کے صبح بیت اللہ کے اندر اس کے ہاتھ کے اوپر اہل قریش سارے کے سارے خلیفہ مل کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے کہیں گے ہمارا امام آج کے بعد محمد بن عبداللہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، طبرانی کے اندر صحیح حدیث ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت ہوگی اور اس کے بعد لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، لوگوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ ایک شخص مدینے سے آئے گا، مکہ میں رہائش پذیر ہوگا، وہ ہاشمی ہوگا، وہ قریشی ہوگا۔ جب اس خلیفہ کی وفات پر مسلمانوں میں جھگڑا ہوگا، کچھ مکے کے لوگ بزرگ سینئر اٹھیں گے اور جو مدینے سے آیا ہوگا اس کا ہاتھ پکڑ کر لائیں گے اور اسے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑا کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور سارے مسلمان اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور شام سے ایک قافلہ چلے گا باغیوں کا، وہ آ کے بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنا چاہے گا، لیکن اللہ بیدا کے مقام کے اوپر ان سب کو زمین کے اندر دنسا دے گا۔ اللہ اکبر۔ جاؤ، آج بھی حملے ہو رہے ہیں، وہ حوثی باغی، وہ میرے نبی کے دشمن، اللہ کی قسم بیت اللہ کے اندر رمضان کے اندر میں خود طواف کر رہا تھا کہ جب پتہ چلا کہ ان حوثی باغیوں نے 6 میزائل مارے ہیں یمن سے بیت اللہ کے اوپر، جن کو طائف کے اندر ختم کر دیا۔ جاؤ دیکھ لو کون ہے وہ۔ تم نہیں مانتے تھے کتابوں کو، نہیں مانتے تھے ویڈیوز کو،
جاؤ دیکھ لو وہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کون لوگ ہیں جو بیت اللہ پہ مانتے ہیں ہماری تمہاری لڑائی ہے کس کے ساتھ، سعودیوں کے ساتھ لڑائی ہے تمہاری ہے، لیکن بیت اللہ کے اوپر حملہ، مسجد نبی کے اوپر حملہ، یہ کیا ہے؟ یہ کہیں دجال کے ساتھی تو نہیں ہے؟ اور یہود بھی کسی کے منتظر ہیں اور یہ بھی کسی کے منتظر ہیں، کیا وجہ ہے؟ دونوں کے عقائد اور نظریات اگر کمپیریزن کیا جائے تو شاید کہ 99% ملتے ہیں۔ بیت اللہ کے اوپر حملے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے بیضا کے مقام پر زمین میں دنسا دیے جائیں گے، اور اس کے بعد شام سے علماء فضلاء جو دیندار نیک لوگ آئیں گے، سارے کے سارے آ کے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر دیں گے۔ اور اسی طرح ابو نعیم بن حماد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی ہم میں سے ہوگا، امام مہدی ہم میں سے ہوگا، یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی طرف اشارہ کیا، اور ساتھ فرمایا کہ ابن مریم جو ہوں گے وہ اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک امام آئے گا جو پیسہ اور مال تقسیم کرے گا بغیر گنے ہوئے، گن کے نہیں دے گا، بغیر گنے، بھر لو جھولیاں، اور تم روتے تھے نا ہماری معیشت، لو پھر اللہ نے آج معیشت کھول دی۔ کب؟ جب امام مہدی آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہر دور میں اللہ معیشت کو کھول دیتا ہے، یقین کریں۔ آپ اللہ رسول کے تابع ہوں، دیکھیں اللہ کیسے رحمتوں کی بارشیں کرتا ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ کہتے ہیں جی رحمت نہیں ہو بھائی، کہاں سے رحمت؟ کل ویڈیو دیکھ رہا تھا، سندھ کے اندر مزار ہے، دربار ہے، اس کے اوپر کیا لوگ ککڑ لے کے جاتے ہیں، ککڑ کہتے ہیں یہ ککڑ لے کے جاؤ تو تمہاری منت مراد پوری ہوگی۔ لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں ہماری مرادیں پوری ہوگی، 2 ککڑ لایا ہوں، 3 ککڑ لایا۔ یہ ککڑ دے کے مرادیں پوری کرنے والے کہتے ہیں ہماری معیشت اوپر اٹھ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم، اس معیشت کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ تو پھر جب اللہ ہی ناراض ہو اور اس کے ساتھ تم شرک کرو اور پھر کہو اللہ رحمتیں کرے، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر آتا ہے کہ میری آخری امت کے زمانے میں مہدی نکلیں گے اور ان کے اوپر بادل برسیں گے، ان کو پانی پلائیں گے۔ اب دیکھیں نا، سارے رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ خشکی ہے، اللہ مر گیا سردی سے، ہائے بچے بیمار، بڑے بیمار، بارش دے بارش دے۔ یہ جو بارشوں کا تذکرہ آتا ہے نا، یہ اب احساس ہوگا۔ دعائیں مانگتے آتی نہیں، بھائی کہاں سے آئے؟ اور ایک طرف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے چلے، عراق چلے گئے، وہاں پہ ان کو زمینیں الاٹ ہوئی تھی جو مال غنیمت میں آئی تھی۔ کوئی بزنس مین نہیں تھے عبداللہ، کہاں سے آئی؟ غنیمت میں آئی، لڑ کے آئی، کافروں سے چھین کے آئی۔ عراق کے اندر زمینیں ملی ہوئی تھی، وہاں گئے، وہاں جو آپ کا بندہ تھا رکھا ہوا جو تھا، اس سے پوچھا، اس نے کہا جی بارشیں نہیں آ رہی تو بڑی فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مصلی ڈالتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم جاؤ اٹھا کے دیکھ لو، تابعین اور صحابہ کی زندگیوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ابن عمر نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتوں کے بعد اللہ ناراض تھا شاید کہ اس وقت اہل عراق کے اوپر، لیکن عبداللہ ابن عمر نے جب 2 رکعتیں پڑھی، دعا کی اللہ سے، اللہ اکبر، بارش برسی کتنی؟ جتنا ایریا عبداللہ ابن عمر کا تھا اتنے حصے پہ بارش دھڑا دھڑ برسی، ساری فصلیں سیراب ہو۔ اور آج بیت اللہ سمیت ساری دنیا میں مسلمان دعائیں کرتے ہیں اللہ بارش، کوئی بارش کا ایک قطرہ آنے کو تیار نہیں۔ اگر اللہ کو یقین کرو، ان جانوروں پہ رحم نہ آتا نا، اللہ ان انسانوں کو ایک قطرہ بارش کا نہ دیتا جو ان کے کرتوت۔ اللہ اکبر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادل برسیں گے آسمان سے، زمین سے سبزہ اگے گا، اور اسی طرح میری امت بڑھ جائے گی، اللہ ان کو رزق بھی بڑھا دے گا۔ اور اہل السنہ کا اجماع ہے اس چیز پر کہ امام مہدی آئیں گے اور خلافت قائم کریں گے علی منہاج النبوہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج پر، خالص، سارے نظام ختم۔ میں سوچ رہا تھا جب میں تیاری کر رہا تھا کہ جب امام مہدی آئیں گے اور اللہ کے نبی کی خلافت کو قائم کریں گے تو پھر یہ جمہوریت کہاں جائے گی؟ کہاں جائے گی جمہوریت؟ سیکولرزم، نیشنلزم، سوشلزم، ملحد، یہ آنٹیاں کہاں جائیں گی؟ اللہ کی قسم کہاں جائیں گی؟ امام مہدی نے تو آ کے سارے نظام ختم کر کے ایک نظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام قائم کر دینا۔ یہ سارے جائیں گے کہاں؟ جو آج مولویوں کو تانے دیتے ہیں، پرانی سوچیں رکھنے والے مولوی، ہمارے بچے کو مسیتڑ بناتے ہو مولوی، ہماری بچی کو کہتے ہو پردہ کر مولوی، ہماری بچی کو کہتے ہو فلمیں ڈانس نہ کر مولوی، اللہ کی قسم یہ مولوی امام مہدی کی صفوں میں انشاءاللہ کھڑے ہوں گے اللہ کے۔ اور جو کوئی یہ نظریہ سو غیرت مند ہوتا ہے، یقین کرو مسلمان بے غیرت نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہ یہ کیسے ہو سکتا؟ مومن ہو اور اس کے اندر غیرت نہ ہو، مومن ہو اور بے حیا ہو، مومن ہو بے شرم ہو، لوگوں کی بیٹیوں پہ نظر رکھے، بے حیا، یہ کیسا مومن ہے؟ اللہ اکبر، ایسا مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہوتا ہے جس کی آنکھ بھی رب کے ماتحت ہو حکم کے، اور جس کی زبان بھی رب کے حکم کے ماتحت ہو، کان بھی، دل بھی، جسم بھی، سارا گھر۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں تھوڑا سا نقلی امام مہدی بتا دوں، ٹائم تھوڑا ہے ورنہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں امام مہدی کے اوپر۔ اب سنیے نقلی امام، نقلی امام، ہوشیار ہو جائیں بھائی۔ یہ نقلی امام مشہور سنا ہوگا، مہدی منتظر۔ اکثر لوگوں نے اپنی موٹر سائیکل کے آگے لکھوایا ہوتا ہے مہدی منتظر، اور ان سے مراد کیا ہے؟ محمد بن حسن العسکری کہتے ہیں یہ جو تھے 12واں امام جس کو کہتے ہیں، یہ ایک رات میں پیدا ہوئے۔ آپ سنیں ان کی سائنس سنیں، نقلی امام کیسے تیار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک رات میں حمل ہوا، اسی رات پیدائش ہوئی، 5 سال کی عمر میں یہ گھر سے دوڑے غار میں چلے گئے، غار میں چلے گئے، اور آج 1200 سال گزر گئے ہیں، وہ غار میں ہی ہیں، غار میں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات بتاتا جاؤں کہ محمد بن حسن العسکری جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں اہل السنہ کہتے ہیں کہ محمد بن حسن یہ تو فوت ہو گئے، یہ تو فوت ہو گئے تھے، اور ان کے جو والد تھے حسن عسکری، ان کی اور اولاد نہیں تھی، اور حسن عسکری کی جو وراثت تھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بھائی جعفر کو دے دی گئی تھی، یعنی ان کی کوئی اور اولاد بھی نہیں تھی، ایک تھا محمد بن حسن، وہ فوت ہو گیا۔ اور یہ ان کا 12واں امام ہے جو غائب ہے، جسے یہ کہتے ہیں القائم، قائم، اور اس کا ایک اور نام ہے الحجہ۔ یہ لفظ یاد رکھیں، معاشرے میں رہنا ہے آپ نے، قائم، الحجہ، یہ 3 نام ہیں ان کے، منتظر، القائم، الحجہ، اور مہدی یہ تو مشہور ہے، پھر یہ مشہور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں، ان کا گمان ہے کہ 255 ہجری میں ہمارا امام مہدی پیدا ہوا۔ اب دیکھیں 100% رخ بھی قرآن و سنت سے الگ ہوگا، جیسے کلمہ الگ ہے نا، اذان الگ ہے، اور نعوذ باللہ قرآن بھی الگ ہے، ہر چیز الگ ہے، اس طرح امام مہدی کے مسئلے میں بھی الگ ہیں۔ کہتے ہیں 255 ہجری میں پیدا ہوا، اور سرہ منرا ایک شہر ہے، اس کے ایک پہاڑی سلسلہ ہے سامرہ،
اس کی ایک غار کے اندر ہمارا امام چھپا ہوا ہے، امام چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کہتے ہیں شیعہ؟ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا انتظار ہے، ہمیں اس کا انتظار ہے کہ وہ غار سے نکلے گا۔ اور آج بھی یہ لوگ اس غار کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں کہ مہدی باہر آئیے، ہماری مدد کیجئے، ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد کیجئے۔ دشمن کون ہے؟ اہل السنہ، یہودی عیسائی نہیں، یہودی عیسائی نہیں۔ یہ فلاپ سین ہو گئے، اسرائیل آ رہا ہے ایران پہ، ایران جا رہا ہے امریکہ پہ، یہ سب فلاپ فیک ہے، یقین کرو۔ ہمارا مہدی غار میں ہے، اس میں چھپا ہوا ہے اور ہم اس کے انتظار کے اندر ہیں اور ہم اس سے مدد مانگتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اسے بلا رہے ہیں۔ آج بھی رافضی اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور اسے پکارتے ہیں۔ اور اسی طرح ملا باقر مجلسی، نام سنا ہوگا آپ نے، بڑا معروف ان کا عالم ہے۔ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، بحار الانوار کے اندر کہتا ہے ہمارا امام آئے گا، ہمارا امام آئے گا، امام مہدی آئے گا، اور سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ وہ جائے گا مدینہ کے اندر۔ میں یہ دو روایتیں ہیں، ان کو اکٹھی کر کے سنا رہا ہوں، ایک الاحصائی کی اس کی کتاب الرجع کے اندر، اور ایک جو ہے بحار الانوار، یہ دونوں روایتیں۔ وہ لکھتا ہے، یہ نقلی امام کی بات کر رہا ہوں، میرے بولے لوگوں، اعلان کچھ کرتا ہوں، سمجھ کچھ آتی ہے تمہیں، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں۔ کہتا ہے ہمارا امام آئے گا، اور جب امام آئے گا تو وہ جائے گا مدینہ اپنے نانا کے شہر کے اندر، اور وہاں جا کے مسلمانوں سے پوچھے گا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ لوگ کہیں گے آپ کے نانا کی ہے۔ وہ پھر پوچھے گا کہ یہ ساتھ دو قبریں کس کی ہیں؟ یہ نقلی امام مہدی ہے۔ وہ کہیں گے یہ ابو بکر عمر کی ہے۔ وہ کہے گا ان کی قبر کو اکھیڑو، کھولو کھولو۔ اللہ اکبر۔ جب ان کی قبروں کو کھولا جائے گا، وہ دیکھیں گے ان کی لاشیں تر و تازہ ہوں گی، ان کے چہرے پر نور ہوں گے، ان کے کفن تک میلے نہیں ہوئے ہوں گے۔ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، نقلی امام مہدی کے پیروکاروں کی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کیا کرے گا؟ ان کو نکالے گا، نکال کے پرانے کھجور کے تنوں کے ساتھ لٹکا کے پھانسی دے گا، اور ان کی لاشوں کو جلا کے ان کی خاک کو ہوا میں اڑا دے گا۔ یہ ہے نقلی۔ اللہ کی قسم، افسوس اپنی جگہ پہ، لیکن الحمدللہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قیامت کے قریب تک ابو بکر عمر کی لاش تر و تازہ رہے گی، فریش رہے گی۔ اور یاد رکھو، تازہ لاشیں کن کی رہتی ہیں؟ جو حق پر ہوا کرتے ہیں، جو سچے ہوا کرتے ہیں، جو محمد کے غلام ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ان کی لاشوں کو برباد ہونے نہیں دیتا۔ لکھا تو انہوں نے تھا مخالفت میں، لیکن چڑھ گیا سنیوں کے ہاتھ میں کہ الحمدللہ اللہ نے ان کی زبانوں سے بھی نکلوا دیا کہ ابو بکر عمر حق پہ۔ ان کا امام 2 نمبر امام پھر کیا کرے گا؟ بحار الانوار صفحہ 314 کے اوپر یہی مجلسی لکھتا ہے، کہتے ہیں پھر یہ امام، پھر یہ ہمارا قائم کھڑا ہوگا، اور حمیرہ، اما عائشہ کو نبی علیہ السلام پیار سے کہتے تھے، حمیرہ کی قبر سے لاش نکال کے اس پہ حد لگائے گا۔ یہ نظریات ہیں جس کی بنیاد پر وہاں سے فائر ہوتے ہیں بیت اللہ پہ اور مسجد نبوی کے اوپر۔ اور یہ ان کا نظریہ ہے کہ ہمارا امام آئے گا اور یہ سارے کام کرے گا۔ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، یہ ان کے اتنے بڑے عالم ہیں، تھمب ہے تھمب۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ 2 نمبر مہدی آ کے عربوں کو قتل کرے گا، خصوصاً قریشیوں کو قتل کرے گا، خصوصاً قریشیوں کا قتل عام کرے گا۔ اور اس کے بعد الاحصائی لکھتا ہے کہ جعفر صادق سے سوال ہوا کہ مہدی کے احوال بتائیں، تو مہدی ان کے بارے میں وہ کہیں گے کہ امام مہدی آئے گا، سنو، اب نقلی مہدی سنتے جاؤ،
نقلی مہدی آئے گا، اور لوگوں نے پوچھا جعفر صادق سے، یہ ان کی کتابوں میں ہے، کہ بیت اللہ کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں بیت اللہ کو گرا دے گا، مسجد نبی کو گرا دے گا، پھر جائے گا کوفے، وہاں پہ 4 مسجدوں کو گرائے گا، اور اس کے بعد روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں سب کو زمین کے برابر کر کے گرا دے گا۔ لو جی، یہ ہے وہ امام جس کو 15 شعبان کو چناب کے دریا کے پل پہ جا کے پرچیاں پھینک رہے ہوتے ہیں نا، لکھ لکھ کے کہ مہدی تیرے ہم منتظر ہیں، آ جا آ جا۔ یہ ہے وہ مہدی جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جس کی یہ پرچیاں لکھتے ہیں، کہتے ہیں روئے زمین پہ ساری مسجدیں بھی گرا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے آگے پھر ابو جعفر سے ایک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیت اللہ اس لیے گرا دے گا اور مسجد نبوی اس لیے گرا دے گا کیونکہ وہ اصل بنیادوں پہ نہیں ہیں، لہذا وہ خود ان کو اصل بنیادوں پہ کھڑا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح نعمانی، ان کا بہت بڑا عالم، وہ اپنی الکتاب الغیبہ کے اندر لکھتا ہے کہ جب ہمارا امام آئے گا، یہ 2 نمبر امام کی بات کر رہا ہوں، جب ہمارا امام آئے گا مہدی، تو وہ پچھلا دین ختم کر دے گا، نیا دین لائے گا، فقہ جعفریہ ختم ہوگی، ختم، کہتے ہیں سارے دین ختم، ہمارا امام نیا دین لائے گا۔ جیسے محمد رسول اللہ نے آ کے نیا دین پیش کیا تھا، ہمارا امام بھی نیا دین لائے گا، پرانا دین ختم۔ اللہ اکبر۔ اور توسی نے کتاب الغیبہ میں اس سے بڑھ کے لکھ دیا، اصل میں ان کا یہ عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے، ملا باقر مجلسی کی کتاب حیات القلوب میں ہے، ائمہ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے اپنے اماموں کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے امام پیغمبروں سے زیادہ فضیلت والے، پیغمبر بھی ہمارے اماموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سوری، آپ اندازہ کریں۔ تو پھر ان میں کوئی چیز بعید نہیں ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اہل السنہ کے ہاں مہدی کا نام ہے محمد بن عبداللہ، کہ جو محمد الرسول اللہ سے ثابت ہے، اور ان کے ہاں ان کے امام کا نام ہے محمد بن حسن۔ اور اسی طرح اہل السنہ کے ہاں یہ بات ہے کہ مہدی حسن کی نسل میں سے ہوگا، یہ کہتے ہیں نہیں، حسین کی نسل میں سے ہوگا۔ میں اس لیے کہتا ہوں، یہ حسن کیوں نہیں کہتے، یا حسن کہہ کے کیوں نہیں ماتم کرتے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ حسن سے کیوں اتنا بغض ہے؟ کیوں عداوت ہے؟ حسن سے کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ میں اس پہ بات کر چکا ہوں۔ اصل میں حسن کو شہید کرنے والوں میں یہی لوگ شامل تھے، اس لیے ان کو ان سے نفرت ہے۔ اور اسی طرح اہل السنہ کے ہاں مہدی پیدا ہوگا، امام مہدی پیدا ہوگا اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزارے گا، اور جبکہ ان کے ہاں ان کے آقا امام 255 ہجری کے اندر پیدا ہو کے غار میں چھپ چکا ہے، اور اس کی عمر 1200 سال ہے، اور وہ جناب مہدی ہوگا اور اپنے آپ کو مہدی کہے گا۔ ایسا نہیں ہے، امام مہدی کو اللہ راتوں رات پوری دنیا میں فیمس کر دے گا، مشہور کر دے گا۔ اور اسی طرح اہل السنہ کے ہاں مہدی اسلام لائے گا، اسلام کو غالب کرے گا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرے گا، لیکن ان کے ہاں وہ کیا، اسلام کو ختم کر کے نیا دین لائے گا۔ اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا 2/3 مسلمانوں کا قتل عام کرے گا، باقی صرف روئے زمین پہ کون بچیں گے؟ نقلی امام اور اس کے پیروکار۔ اصلی امام ایسا نہیں کرے گا، وہ کسی مسلمان کو نہیں مارے گا، کسی مسلمان کو نہیں مارے گا، اللہ کے دین کو غالب کرے گا۔ اور اسی طرح اہل السنہ کا مہدی صحابہ سے محبت کرے گا، صحابہ کے لیے دعائے رحمت کرے گا، اور صحابہ کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ اور نقلی مہدی، وہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ صحابہ کو قبروں سے نکال کے نعوذ باللہ کیا کیا کرے گا، یہ نقلی مہدی ہے۔ اور اسی طرح اہل السنہ کا مہدی، وہ سنت کو زندہ کرے گا، سنت پہ زندگی گزارے گا، اور بدعت کو مٹا کے رکھ دے گا، اور
اور ان کا جو مہدی نقلی مہدی ہے وہ سنت تو دور کی بات، وہ دین اسلام کو ہی جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ اہل السنہ کا مہدی پوری زمین پر مسجدوں کو آباد کرے گا، پوری زمین۔ اور ان کا مہدی 2 نمبر نقلی مہدی کیا کرے گا؟ روئے زمین پہ ساری مسجدیں گرا دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی یہ چند گزارشات تھی۔ دیکھیں جو شخص یہ دعویٰ کرے نا کہ میں مہدی ہوں، جو یہ دعویٰ کرے نا میں مہدی ہوں، اللہ کی قسم سمجھ لو کہ وہ پکا کذاب ہے۔ کیوں؟ حدیثوں میں یہ لفظ آیا ہی نہیں کہ وہ آئے گا اور کہے گا میں مہدی ہوں، کیونکہ مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ۔ لوگ اسے کہیں گے کہ یہ مہدی ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ یہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ مہدی ہے۔ محمد اس کا نام، اس کے والد کا نام عبداللہ، قریشی، ہاشمی، بیت اللہ کے اندر ہیں۔ جو یہ کہنا میں مہدی ہوں تو سمجھ لو کذاب ہے، جھوٹا ہے، کیونکہ حدیث میں نہیں آیا کہ وہ کہے گا میں مہدی ہوں۔ جتنے بھی یوٹیوب کے اوپر پڑھے ہیں، نہ شکل نہ صورت، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم مہدی ہیں۔ اب یقین کرو جاہل پردے درجے کے، اور کہتے ہیں مہدی ہیں۔ جو دعویٰ کرے مہدیت کا یاد رکھو وہ کذاب ہے، اور جو کہے کہ میری پیروی کرو میں مہدی ہوں وہ بھی کذاب ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی فرمان جاری نہیں کیا کہ مہدی آئے گا اور وہ لوگوں کو کہے گا کہ میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو۔ نہیں نہیں، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو منو عن لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر کوئی متعین شخص نہیں ہے اس طرح، یعنی امام مہدی پر ایمان لانا جس طرح نبیوں پہ ایمان لایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے معاملہ۔ یاد رکھیں اس بات کو، وہ نبی ہیں، ان پہ جو ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ دین کی تجدید کرنے والوں میں شامل ہوں گے، محمد بن عبداللہ، اور یہ کیا؟ یہ امام مہدی بن کے آئیں گے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں گے۔ جیسا آپ جو پچھلی صدی ہے اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ مجدد ہیں، دین کی تجدید کی ہے، جیسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح مختلف لوگوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر کوئی شخص ڈاکٹر ذاکر نائک پہ ایمان نہیں لاتا تو وہ کوئی کافر نہیں ہو جائے گا، وہ مسلمان رہے گا۔ اختلاف ہو سکتا ہے، سب سے ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، لیکن وہ خلیفہ بنیں گے، ان کی امارت جہاں جہاں تک وہ جائیں گے مسلمانوں کو اسے تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارا امیر یہ ہے، ہمارا امیر یہ ہے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب امام مہدی آ جائے اگر تمہیں برف کے اوپر گھسٹ کر بھی جانا پڑے تو امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ اللہ اکبر۔ وقت ختم ہو گیا ہے، باتیں بہت ساری تھی لیکن میں نے کوشش کی ہے تھوڑے وقت میں بات کو مکمل کر دیا جائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں حق دکھائے، حق پر چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں باطل دکھائے اور باطل سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔